السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینی کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 25 تاریخ کو یعنی 25 سفر المظفر کو پوری دنیائے سنیت، محسن سنیت، تاجدار اہل سنت، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، حامی شریعت، قاطع کفر و دلالت اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت الحاج الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج محبت اور خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ان کا ہم پر بہت ہی زیادہ اور بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھ کر عربی میں، انگلش میں، اردو میں، ہندی میں اور دیگر زبانوں پر کتابیں لکھ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم تک پہنچایا ہے، ہمارے ایمان کو بچایا ہے، ہمارے عقیدے کو بچایا ہے، ہمیں گمراہ ہونے سے بچایا ہے اور ہمارے دلوں میں محبت رسول کے شمع کو اور بھی زیادہ تیز اور روشن فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اعلیٰ حضرت کا علمی مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے، کتنا بلند و بالا ہے، اس حوالے سے چند معروضات میں نے پیش کیے تھے اور یہ بتانے کی میں نے کوشش کی تھی کہ علم حدیث میں آپ لے لیں اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں ہے، فقہ میں آپ لے لیں اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں ہے،
علم کلام ہو یا علم تفسیر ہو، علم فقہ ہو یا علم ادب ہو، علم تکسیر ہو یا علم جفر ہو، علم توقیت ہو یا علم نجوم ہو، اور اسی طریقے سے علم نو ہو یا علم صرف ہو، ان تمام علوم و فنون میں اور اس کے علاوہ دیگر علوم اور فنون میں اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی طرح فن نعت گوئی میں، نعت کہنے اور نعت لکھنے میں بھی اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کمال کے نعت گو شاعر تھے کہ آپ فی البدیہی 4 زبانوں پر مشتمل آپ نعت شریف لکھا کرتے تھے، اور بے شمار آپ کی نعتیں بھی موجود ہیں۔ اور میں نے آپ کے سے وعدہ کیا تھا کہ اس جمعۃ المبارکہ میں انشاءاللہ العزیز اعلیٰ حضرت اور عشق رسول، اعلیٰ حضرت اور محبت رسول، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی، کس قدر پیار تھا اور کس قدر عشق تھا، میں یہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے دلوں سے بھی دنیا اور دنیا کی دولت کی محبت نکل جائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہمارا سینہ مدینہ مدینہ بن جائے۔ حضرات گرامی، یوں تو اعلیٰ حضرت اپنے دور کے بہت کچھ تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ فاضل بھی تھے، وہ حافظ بھی تھے، وہ قاری بھی تھے، وہ مفتی بھی تھے، وہ مقرر بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، وہ مناظر بھی تھے، وہ مبلغ بھی تھے، وہ قلم کار بھی تھے، اور وہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے اپنے دور کے بے مثل و بے مثال اور زبردست عاشق رسول اور عاشق مصطفیٰ بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کو اپنے محدث ہونے پر ناز نہیں تھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو مفسر ہونے پر ناز نہیں تھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو مفتی ہونے پر فخر نہیں تھا۔ اگر انہیں فخر تھا تو صرف اس بات پر تھا کہ اللہ نے عشق رسول کی زبردست دولت انہیں عطا فرمائی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، عشق رسول کی دولت، محبت رسول کی دولت ایک ایسے عظیم ترین دولت ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کو ملتی ہے، وہ صداقت کے تاجدار بن کر چمکتے ہیں۔ مسلمانوں توجہ کیجئے گا، محبت رسول وہ عظیم سرمایہ ہے، جب فاروق اعظم کو ملتا ہے وہ عدالت کے شہنشاہ بن کر چمکتے ہیں۔ محبت رسول ایک ایسی دولت ہے کہ جب عثمان غنی کو ملتی ہے وہ سخاوت کے بادشاہ بن کر چمکتے ہیں۔ محبت رسول ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ جب وہ مولا علی کو ملتی ہے وہ فاتح خیبر، داماد رسول اور شیر خدا بن کر کے چمکتے ہیں۔ محبت رسول ایک ایسا عظیم سرمایہ ہے، جب نعمان ابن ثابت کو ملتا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ بن کر کے چمکتے ہیں۔ محبت رسول ایک ایسی عظیم دولت ہے، جب شیخ عبد القادر جیلانی کو ملتی ہے وہ غوث اعظم بن کر چمکتے ہیں۔ محبت رسول ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ اللہ اکبر، جب خواجہ غریب نواز کو ملتی ہے وہ خواجہ اعظم عطائے رسول سلطان الہند بن کر کے چمکتے ہیں۔ محبت رسول ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ جب علامہ ظفر الدین بہاری کو ملتی ہے وہ ملک العلماء بن کر کے چمکتے ہیں۔ محبت رسول ایک ایسی عظیم دولت ہے، جب وہ مصنف بہار شریعت علامہ امجد علی کو ملتی ہے وہ صدر الشریعہ بن کر کے چمکتے ہیں۔ محبت رسول ایک ایسی عظیم دولت ہے، جب وہ مفسر اعظم ہند علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کو ملتی ہے وہ صدر الافاضل بن کر کے چمکتے ہیں۔ اللہ اکبر، محبت رسول ایک ایسی عظیم دولت ہے، جب شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان پیلی بیتی کو ملتی ہے وہ مناظر اہل سنت اور مناظر اعظم ہند بن کر کے چمکتے ہیں۔ محبت رسول ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ جب حضرت مولانا سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی کو ملتی ہے وہ محدث اعظم ہند بن کر کے چمکتے ہیں۔ محبت رسول ایک ایسی عظیم دولت ہے، جب
حامد رضا خان کو ملتی ہے وہ حجت الاسلام بن کر چمکتے ہیں۔ محبت رسول ایسی عظیم دولت ہے، جب مفتی مصطفیٰ رضا خان کو ملتی ہے وہ مفتی اعظم ہند بن کر کے چمکتے ہیں۔ محبت رسول ایک ایسی عظیم دولت ہے، جب برہان ملت جبل پوری کو ملتی ہے وہ برہان ملت بن کر کے چمکتے ہیں۔ ہاں ہاں، محبت رسول وہ عظیم دولت ہے جب 14ویں صدی کے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، الشاہ امام احمد رضا کو ملتی ہے وہ وقت کے مجدد اعظم بن کر کے چمکتے ہیں اور عاشق رسول بن کر کے چمکتے ہیں۔ اتنی عظیم دولت ہے۔ اللہ اکبر، دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے، ان کے قدموں کے صدقے محبت رسول کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں اوروں کی محبتیں ساتھ چھوڑ دیتی ہے مگر محبت رسول وہ عظیم سرمایہ ہے جو دنیا میں بھی کام آوے، قبر میں بھی کام آوے، میدان محشر میں بھی کام آئے۔ اللہ پاک ہم سب کے سینوں کو محبت رسول کا مدینہ بنائے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت صرف محبت کی بات ہوگی، صرف عشق کی بات ہوگی، صرف اعلیٰ حضرت کی غلامی کی بات ہوگی، وہ کس قدر عاشق رسول تھے، کتنے بڑے محبت رسول کے پیکر تھے، پیکر عشق و وفا تھے، عامل بالحدیث تھے۔ آپ اندازہ لگائیے پورا قرآن پاک الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن ذکر خدا ہے۔ کیا ہے؟ ذکر خدا ہے، حمد خدا ہے، اللہ کی تعریف ہے پورا قرآن۔ اور گہرائی اور گہرائی میں جا کر آپ مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا پورے قرآن پاک کے اندر 3 طرح کی آیات موجود ہیں۔ تھوڑی علمی بات ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ پورے قرآن کو اگر آپ پڑھیں 114 سورتیں ہیں، 6667 آیات کریمہ ہیں۔ پورا قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھیں، 3 طرح کی آیات آپ کو ملے گی۔ کتنی طرح کی؟ 3 طرح کی آیات، 3 قسم کی آیات۔ کچھ آیتیں وہ ہیں، بعض آیات وہ ہیں جو صرف اور صرف ذکر خدا پر مشتمل ہے، حمد الہی پر مشتمل ہے۔ بعض آیتیں وہ ہیں جو صرف خدا کی ڈائریکٹ خدا کی تعریف کرتی ہے، بلا واسطہ خدا کی تعریف کرتی ہے۔ جیسے اگزامپل میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے، اللہ نور السماوات والارض، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قل هو اللہ احد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ بعض آیتیں وہ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کی تعریف کر رہی ہے، اللہ کی شان کو بیان کر رہی ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح بعض آیتیں قرآن پاک میں وہ ہیں جو خدا کے محبوب بندوں کی تعریف کر رہی ہے، محبوبان خدا کی تعریف کر رہی ہے، محبوبان خدا کی مدحت پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن میں میرا رب کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے بندو میرا رسول جو دے دے اسے لے لو، اور جس سے میرا رسول منع کرے اس سے رک جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ آپ دیکھیں اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ قرآن میں رب کہتا ہے اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے، اور یہ وہ ایمان والے ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں جا بجا مقامات پر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کی تعریف کر رہا ہے، ان کی عظمت کو اجاگر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے بعض آیتیں وہ ہیں، کتنی آیتیں میں نے آپ کو بتائی؟ 2۔
ایک آیتیں وہ ہے جو صرف خدا کی تعریف کرتی ہیں ڈائریکٹ، کچھ آیتیں وہ ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں کی تعریف کرتی ہیں، اور قرآن میں تیسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو خدا کے دشمنوں اور خدا کے محبوب بندوں کے دشمنوں کی مذمت بیان کرتی ہے۔ جو خدا کے دشمن ہیں ان کی مذمت، اور جو خدا کے محبوب بندے ہیں ان کے جو دشمن ہے، رسول اللہ کا جو دشمن ہے، عبد القادر جیلانی غوث پاک کا جو دشمن ہے، حضرت سید مستان شاہ ولی کا جو دشمن ہے، ان کی مذمت کو بیان کرتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب برباد ہو جائے، اور وہ برباد ہو ہی گیا۔ ابو لہب کون ہے؟ میرے نبی کا دشمن ہے، میرے نبی کا غدار ہے، اور میرے نبی کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ منافقین قیامت کے دن جہنم کے سب سے خطرناک درجے میں ہوں گے۔ یہ منافقین کون ہے؟ رسول اللہ کے دشمن ہے۔ یہ منافقین کون ہے؟ اللہ والوں کے دشمن ہے، اور اللہ والوں کے جو دشمن ہے قرآن ان کی مذمت بیان کر رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن پاک میں 3 طرح کی آیتیں ہیں۔ بعض آیتیں وہ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کی شان اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرتی ہے، بعض آیتیں وہ ہیں جو اللہ کے محبوبوں کی تعریف کرتی ہے، اور بعض آیتیں وہ ہیں جو اللہ کے محبوب کے دشمنوں کی مذمت کرتی ہے۔ اب آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اب آؤ امام اہل سنت کی بارگاہ میں، اب آؤ اہل سنت کے امام کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت نے زندگی میں جب بھی قلم اٹھایا ہے یا تو خدا کی تعریف کے لیے، اعلیٰ حضرت نے زندگی میں جب بھی قلم اٹھایا ہے یا تو خدا کے محبوب بندوں کی تعریف کرنے کے لیے، اعلیٰ حضرت نے زندگی میں جب بھی قلم اٹھایا ہے یا تو خدا کے محبوب کے دشمنوں کی مذمت کے لیے قلم اٹھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جتنی بھی نعتیں ہیں وہ 3 قسموں پر مشتمل ہے، یا تو ذکر خدا ہے، یا تو حمد خدا ہے، یا تو نعت مصطفیٰ ہے، یا تو منقبت اولیاء ہے، یا تو اولیاء اور انبیاء کے دشمنوں کی مذمت پر دلالت کرتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں ڈائریکٹ خدا کی تعریف ہے، اعلیٰ حضرت کے قلم میں بھی ڈائریکٹ خدا کی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی تعریف کرتے ہوئے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ ڈائریکٹ خدا کی تعریف ہو گئی، ڈائریکٹ خدا کی تعریف ہو گئی۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، جسم کپ کپی ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے شروع بھی نہیں کیا، 1:25 ہو گیا، لیکن میں بہت جلد اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں ڈائریکٹ خدا کی تعریف، قرآن میں بھی ڈائریکٹ خدا کی تعریف، قرآن کے انداز ترتیب کو، قرآن کے اس اسلوب کو اعلیٰ حضرت نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے پوری زندگی نعت لکھی ہے۔ ڈائریکٹ خدا کی تعریف قرآن میں ہے، اعلیٰ حضرت کے قلم میں بھی ڈائریکٹ خدا کی تعریف ہے۔ قرآن میں رسول اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی تعریف ہے، اعلیٰ حضرت کے قلم میں بھی رسول اللہ کی تعریف ہے۔ رسول کی شان کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا وہ مولا کہوں تجھے۔ دیکھیں حضور کی شان کس طرح اجاگر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنات تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، اشارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو
پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تما تمہارے لیے یا رسول اللہ. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے. صبا وہ چلے باغ پھلے کہ پھول کھلے, کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت نے کیسی تعریف کی ہے اولیاء کے بارے میں کہا, اللہ اکبر, وہ کیا مرتبہ ہے, غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اللہ اکبر, یہ اعلیٰ حضرت ہیں. قرآن میں اولیاء کی تعریف ہے تو اعلیٰ حضرت کے قلم میں بھی اولیاء کی تعریف ہے. قرآن میں اللہ کے دشمنوں کی برائی اور مذمت ہے, قرآن میں اللہ کے محبوب بندوں کے دشمنوں کی مذمت ہے. اعلیٰ حضرت کے قلم میں بھی محبوبان خدا کے دشمن کی مذمت ہے. سنو میرا امام کہتا ہے, سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, 14ویں صدی کے مجدد کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, اے نادان آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سنیے سنیں, اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دشمنان خدا, دشمنان رسول, دشمنان اولیاء کی مذمت کو, دشمنان اولیاء کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سنیے سنیں, اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس میں غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. اور فرمایا تا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پر لعنت کیجئے. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں. آپ دیکھیں عشق تو دیکھیں, قرآن کے انداز ترتیب کو سامنے رکھ کر کے اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی قلم چلایا ہے. شاید کچھ لوگوں نے میری بات کو کیچ نہ کیا ہو, لیکن سچائی یہی ہے, اعلیٰ حضرت سے بھی عشق ٹپکتا ہے, ان کے قلم سے بھی عشق ٹپکتا ہے. اب آئیے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عاشق رسول تھے. ہم اپنے دل کا جائزہ لیں, ہم اپنا احتساب کریں, ہم اپنا تھوڑا سا جائزہ لیں. سب سے زیادہ محبت مال کی ہے, بیوی سے ہے, اولاد سے ہے, زمین سے ہے, جائیداد سے ہے, اپنوں سے ہے, دوستوں سے ہے. مگر قربان جائیے, نہ مال کی دولت کام آئے گی, نہ اولاد کی دولت کام آئے گی, نہ بیوی بچوں کی دولت کام آئے گی, نہ دنیا داروں کی محبت کام آئے گی. اگر محبت آئے گی دنیا اور آخرت میں صرف میرے رسول کی محبت کام آئے گی. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے پوچھا, میرے صحابی تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو, ذرا یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاریاں کیا کیا کر رکھی ہے, نماز کتنی پڑھی ہے, روزہ کتنا رکھا ہے, کتنے سجدے تمہارے پیشانی میں ہے, قرآن کی کتنی تم نے تلاوت کی ہے, کتنے حج اور عمرہ کیے ہیں. اللہ اکبر. تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو, ذرا یہ بتاؤ قیامت کی تیاری تمہارے پاس کیا ہے؟ قربان جائیے اس صحابی کے جواب پر. وہ صحابی کہتے ہیں, یا رسول اللہ یقیناً میرے دامن میں نمازوں کی کمی ہے, روزوں کی کمی ہے, سجدوں کی کمی ہے, ذکر و اذکار کی کمی ہے, عبادت کی کمی ہے, ریاضت کی کمی ہے, بندگی کی کمی ہے. یا رسول اللہ کما حقہ میں تیاری نہیں کیا تو کیوں پوچھتے ہو قیامت کے دن کیا پیش کرو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ صحابی کہتے ہیں, یا رسول اللہ عبادتیں تو بہت کم ہیں, اگر سب سے بڑی دولت میرے پاس کوئی ہے تو وہ آپ کی محبت ہے, آپ کا عشق ہے, اور مجھے یقین ہے آپ کی محبت کی بنیاد پر اللہ میرے کو کامیابی عطا فرمائے گا. حضور کی محبت وہ عظیم محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے, آخرت میں بھی کام آئے, قبر میں بھی کام آئے. اللہ اکبر. ذرا سنیے, امام اہل سنت پوری زندگی حضور سے محبت کرتے رہے. کیسے آپ عاشق رسول تھے, خود ہی فرماتے ہیں, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. نکیرین کہتے ہیں فرشتوں کو, منکر نکیر, اس کا شارٹ کر کے کہتے ہیں نکیرین. منکر نکیر کو
فرشتے ہیں ان کو نکیرین کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، یا رسول اللہ فدا ہو کہ تجھ پہ مجھ کو یہ عزت ملی ہے، تجھ پہ فدا ہو کے مجھ کو یہ عزت ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عاشق رسول تھے، سنیے اللہ اکبر، خود ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ذرا اپنے دل کا بھی احتساب کریں، اپنے دل کا بھی جائزہ لیں، ذرا میرے امام کے دل کو بھی دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں اگر احمد رضا کے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، قسم رب کعبہ کی، ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے ٹکڑے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، آپ اندازہ لگائیے اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ صرف عشق کی بات کروں گا، عشق کی بات کروں گا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ اندازہ فرمائیں کتنے بڑے عاشق رسول، عاشق مصطفیٰ ہیں۔ کوئی عمرہ کر کے آتا، کوئی حج کر کے آتا، اگر ہم سے اور آپ سے کوئی ملاقات کرے، ہمارا سوال کیا ہوتا ہے؟ بھائی سفر کیسا ہوا؟ زمزم لائے ہو کہ نہیں لائے ہو؟ اجوا کھجور لائے ہو کہ نہیں لائے ہو؟ وہاں سے عربین جبہ لائے ہو کہ نہیں لائے ہو؟ بتاؤ مکے میں کتنے دن رہے، مدینے میں کتنے دن رہے، گرمی کیسی تھی، ٹھنڈی کیسی تھی، کھانا پینا کیسا تھا، ہوٹل کیسا تھا، ایجنٹ ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ یہی سوالات ہوتے ہیں نا۔ لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی عظمتوں پر، ان کی عظمتوں پر قربان جائیے۔ جب بھی کوئی عمرہ کر کے آتا، کوئی حج کر کے آتا اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے، اللہ اکبر، سب سے پہلا سوال میرے امام یہ کرتے، اچھا تم عمرہ کے لیے گئے تھے، مبارک ہو، حج کے لیے گئے تھے، مبارک ہو، یہ بتاؤ بارگاہ رسول میں حاضری دی کہ نہیں دی؟ میرے نبی اور میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری دی کہ نہیں دی؟ اگر آنے والا کہتا حضور میں نے حاضری دی ہے، اٹھ کر کے فوراً قدموں کو چوم لیتے، اور اگر حاضری نہیں دی ہے یہ کہتا تو قطعاً اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرماتے، اس کے کلام کو غور سے نہیں سنتے۔ کیا عشق ہے! ایک حاجی صاحب آ گئے، کہا حضور میں عمرہ یا حج سے آیا ہوں، سب سے پہلا سوال یہی تھا کیا میرے رسول کی بارگاہ میں حاضری بھی ہوئی ہے؟ حاجی صاحب نے کہا ہاں حضور حاضری تو ہوئی ہے، صرف 2 ہی دن رہنے کا موقع ملا ہے، اس سے زیادہ دن رہنے کا اتفاق نہ ہوا۔ فوراً کھڑے ہو گئے، قدموں کو چوما، ارے وہاں ایک سانس بھی مل جائے بڑی بات ہے، تم تو 2 دن رہ کر کے آئے ہو۔ قدموں کو چوم لیا۔ مجھے بتاؤ دنیا میں ایسا عاشق بھی ملتا ہے، ایسا دیوانہ بھی ملتا ہے، ایسا غلام بھی ملتا ہے؟ ارے یہی وجہ ہے، ان کے عشق کی یہ کرامت ہے۔ 105 سال ہو گئے، آج بھی اعلیٰ حضرت کا جب ذکر چھڑتا ہے یوں لگتا ہے کل ہی ان کی وفات ہوئی ہے، کل ہی ان کا وصال ہوا ہے۔ آج بھی وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہماری مسجدوں میں زندہ ہے، ہماری مجلسوں میں زندہ ہے، ہماری محفلوں میں زندہ ہے، اور قیامت تک کے اعلیٰ حضرت کا نام زندہ رہے گا، ان کی کتابیں زندہ رہے گی، ان کا خاندان زندہ رہے گا۔ اتنے بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، سنیے کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں، 2 بچوں کو بھی ہمیں اور آپ کو سننا ہے، بہت جلدی اپنی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں۔ کتنے بڑے عاشق رسول تھے، عاشق مصطفیٰ تھے۔ یہ ان کے عشق ہی کا تو نتیجہ ہے، یہ ان کی محبت ہی کی تو بات ہے کہ رسول اللہ نے عالم بیداری میں اپنا دیدار کروایا ہے۔ ایک ہیں تفسیر در منصور، تفسیر جلالین کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 56 مرتبہ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ حضور کو خواب میں دیکھنا بہت بڑی بات ہے، اور عالم بیداری میں دیکھنا تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، ان کی غلامی رسول دیکھیں، اور میرے نبی سے ان کی محبت دیکھیں۔ جاگتے ہوئے عالم بیداری میں اپنے ماتے کی آنکھوں سے میرے نبی کو دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 2 حج کیے اپنی زندگی میں، پہلا حج اور دوسرا حج۔ جب آپ حج کے لیے آپ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آقا کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی، اور جو سنہری جالیاں ہیں اس کے سامنے آپ بیٹھ گئے، درود شریف پڑھتے رہے، نعت پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، آقا کی تعریف کرتے رہے، اس امید پر کہ مجھے رسول اللہ اپنا دیدار کروائیں، رسول اللہ اپنے جمال جہاں آرا کی زیارت سے مجھے مالا مال فرمائیں۔ اور اعلیٰ حضرت کو یقین کامل تھا، یقین تھا کہ میں یہاں بیٹھوں گا تو رسول اللہ ضرور دیدار کروائیں گے، مجھے اپنے
تو زلف واللیل چہرے والضحیٰ کی زیارت سے مالا مال فرمائیں گے. کثرت سے نعت پڑھتے رہے, درود پڑھتے رہے, آقا کی تعریف کرتے رہے, آقا کی مدحت کرتے رہے. لیکن رات گزرتی گئی, پوری رات نکل گئی. اللہ اکبر کبیرہ. حضور اعلیٰ حضرت کو نبی کا دیدار نصیب نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ دوسری رات پھر حاضر ہوئے, ہمت نہیں ہارے, دوسری رات پھر حاضر ہوئے اور بے چینی اور بے قراری کے عالم میں آپ نے ایک نعت کہنا شروع کر دیا. وہ نعت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. 15 اشعار لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے آقا کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں یا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. کیا مطلب اس شعر کا؟ اے احمد رضا, تجھے رسول اللہ کا دیدار کیوں ہو؟ تیری کیا اوقات ہے؟ تیرا کیا منصب ہے؟ ارے تو ہے. یہاں تو بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے ابدال, بڑے بڑے اغواس, بڑے بڑے اقطاب, بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں, انہیں دیدار نہیں ہوتا ہے, تو پھر تجھے کیوں دیدار نصیب ہو؟ اللہ اکبر کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد ادب سے ہاتھ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. اللہ اکبر. گھڑی کی سوئیاں بڑھتی رہی, وقت نکلتا رہا, آخر وہ وقت بھی آیا. عاشق کو, آقا کو اپنے عاشق کے عشق پر پیار آ ہی گیا, آقا کو اپنے دیوانے کی دیوانگی پر پیار آ ہی گیا. اللہ اکبر. قسمت جاگ اٹھی, پردہ ہٹ گیا, حجاب اٹھ گیا. پھر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں میرے اعلیٰ حضرت نے جی بھر کے دیکھا, اور جب دیکھا تو پکار کر کے کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار, پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, سر کو روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. ایک مقام پر یوں کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ اعلیٰ حضرت کے عشق کا جواب, یہ عشق ہے کہ رسول اللہ نے عالم بیداری میں اپنا دیدار کروا دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ایک اور آخری بات بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں. اللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, یار اس کا چہرہ میرے یار سے ملتا جلتا ہے, یار اس کا چہرہ میرے محبوبہ کے چہرے سے ملتا جلتا ہے, یار اس کو دیکھو تو میرا دوست یاد آتا ہے. مگر اعلیٰ حضرت کے عشق پہ قربان جائیے, ان کی محبت رسول پہ قربان جائیے. دنیا کے کسی بھی چیز کو دیکھتے پکار کر کے کہتے یار اس میں تو مجھے میرے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے, مجھے میرے محبوب کا جمال نظر آتا ہے. سنو ایک مرتبہ کی بات ہے, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کے ایک مرید نے ایک گلاب بطور تحفہ پیش کیا. اعلیٰ حضرت نے اس گلاب کو لیا اور لینے کے بعد دیکھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا میرے مرید, میرے شاگرد, یہ تو دنیا کا گلاب ہے جو صبح کو کھلتا ہے شام کو مرجھا بھی جاتا ہے, صبح کو کھلتا ہے شام کو مرجھا بھی جاتا ہے. مگر میرے رب کی عزت و جلال کی قسم, رب کعبہ کی قسم, میرے مدینے کا گلاب جب سے کھلا ہے نہ پس مردہ ہوا ہے, نہ اس کے مرجھا جانے کی کوئی صورت آ سکتی ہے. اور پھر میرے امام نے پھول پر پوری ایک نعت ہی لکھ دی. ارشاد فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیوں؟ لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. اور کہتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات ہے رضا, کیا کیجئے مسلمانوں سنیے, کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول, کیونکہ لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. آج جو بھی تاخیر سے آئے گا وہ اپنی قسمت پر روئے گا, اس لیے کہ آج مسجد معراج میں اعلیٰ حضرت کے عشق پر جو گفتگو ہو رہی ہے, تمام کتابوں کا نچوڑ آپ
آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سنیے میرے اعلیٰ حضرت کو. قسم رب کعبہ کی اگر گھڑی مجھے اجازت دیتی, آپ کی قوت سماعت مجھے برداشت کرتی, وقت میں گنجائش ہوتی, تو میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کا عشق صحیح معنوں میں اور طور پر پیش کر سکتا. آپ اندازہ فرمائیے اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عاشق رسول ہیں, کتنے بڑے عاشق رسول ہیں. آپ اندازہ فرمائیے جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے صرف حضور ہی کے بارے میں کام کر رہے ہوتے, حضور ہی کی تعریف لکھ رہے ہوتے, حضور ہی کی نعت لکھ رہے ہوتے, حضور ہی کی شان بلند کر رہے ہوتے. اللہ اللہ. ایک مرتبہ کی بات ہے, اعلیٰ حضرت نے اپنے خلیفہ, اپنے شاگرد حضرت مناظر اہل سنت, مناظر اعظم علامہ حشمت علی خان پیلی بیتی شیر بیش اہل سنت سے فرمایا تھا, مولانا حشمت علی مجھے آپ جب بھی دیکھو گے کام کرتا ہوا ہی پاؤ گے, کبھی میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, کوئی نہ کوئی کام کرتا ہوا پاؤ گے, یا تو لکھتا ہوا پاؤ گے یا تو پڑھتا ہوا پاؤ گے. یہ ہماری بدقسمت اور ہرما نصیبی ہے. ہمارا زیادہ تر وقت موبائل میں جاتا ہے, فیس بک میں جاتا ہے, یوٹیوب میں جاتا ہے, ٹی وی چینل دیکھنے میں جاتا ہے. مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت اپنے شاگرد سے کہتے ہیں میرا جتنا بھی وقت گزرتا ہے یا تو لکھنے میں, یا تو پڑھنے میں, یا تو دین کا کام کرنے میں, یا تو تقریر کرنے میں, اسی میں دیکھو گے. قربان جائیے 24 گھنٹوں میں صرف 1.5 یا 2 گھنٹہ سونے والا وہ امام, اور باقی تمام وقت دین کا کام کرنے والا میرا امام کہتا ہے میں ہمیشہ دین ہی کا کام کرتے رہتا ہوں. اللہ اللہ. بات آئی ہو گئی. ایک مرتبہ پرانے بریلی شریف میں, پرانے بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کا بیان تھا, پروگرام تھا. اعلیٰ حضرت کے لیے سواری لائی گئی, اس سواری پر اعلیٰ حضرت سوار ہو گئے, ساتھ میں علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمہ بھی ہیں. سواری چلتی رہی. آدھا راستہ پہنچنے کے بعد حضرت مولانا حشمت علی خان کو اعلیٰ حضرت کی وہ بات یاد آ گئی کہ مجھے آپ ہمیشہ دین کا کام کرتے ہوئے پاؤ گے, یا تو لکھتے ہوئے, یا تو پڑھتے ہوئے, یا تو تبلیغ کرتے ہوئے, یا تو تقریر کرتے ہوئے, ہمیشہ دین کا کام کرتے ہوئے پاؤ گے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں علامہ حشمت علی خان نے عرض کیا حضور آپ نے تو ایسا فرمایا تھا, اور ابھی سواری پر بیٹھ کر کے آپ خاموش جا رہے ہیں, یہ کون سا دین کا کام ہو رہا ہے. اللہ اللہ. قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی عظمتوں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا مولانا ایک تو ہم پروگرام کے لیے جا رہے ہیں, بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہمارا جانا بھی تو دین ہی کا کام ہے, ہمارا جانا دین ہی کا کام ہے. اور دوسری بات مولانا سنیے, جیسے میں گھر سے نکلا اور سواری پر سوار ہوا, وہاں سے لے کر یہاں تک میں نے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے 60 اشعار کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیے ہیں. اب آدھا راستہ میں بولتا جاتا ہوں, آپ لکھتے جاؤ. وہ سلام کون سا تھا؟ میرا امام کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار ارم تاجدار حرم, نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام, شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود, نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام, جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, پتلی پتلی گول قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا, چشم علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام, نور کے چشمے لہرائے دریا بہے ان انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام, کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام, کھائی ہے قرآن نے خا کے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افرو سعاد پہ لاکھوں سلام, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, حضرت حمزہ شیر خدا و رسول زینت قادریت پہ لاکھوں سلام, میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام, ایک میرائی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
60 اشعار میں سے صرف میں نے 15 اشعار پڑھے ہیں، اتنی محنت لگی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو 60 اشعار یوں سفر میں لکھوا دیے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ عظیم البرکت ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، قسم واللہ ایک پہ لا الہ الا اللہ ہوگا، ایک پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، تبھی تو کہتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات میں بتا دوں، آخری بات بتا دوں، سنیے سنیے، اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہم یہاں ہیں، ہمارا دماغ بھی ہی، ہماری جان بھی ہی، ہمارا ہوش بھی ہی، سب کچھ یہی ہے، مگر اعلیٰ حضرت وہ عاشق ہیں، ان کا بدن صرف بریلی میں رہتا تھا، جان بارگاہ رسول میں، دل بارگاہ رسول میں، ہوش بارگاہ رسول میں، عقل خرد سب بارگاہ رسول میں، تبھی تو کہتے ہیں جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ گئے، جانو دل جانو دل جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ گئے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ سنیے آخری بات، اللہ اللہ کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ یہ خدا کے بندے کون ہیں؟ کیا آپ سے کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم سے بھی نہیں اور آپ سے بھی نہیں، بلکہ یہ رجال الغیب سے کہہ رہے ہیں۔ اب یہ رجال الغیب کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں رجال الغیب کہا جاتا ہے، وہ دوسرے بندوں کی مدد پر معمور ہوتے ہیں۔ جنگل میں راستہ بھول گئے، انہیں پکارو اعینونی یا رجال الغیب، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، وہ فوراً مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ کسی پریشانی میں گرفتار ہو گئے، ان کا نام لے کے پکارو، وہ آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ان سے کہہ رہے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، کوئی آیا بھی نہیں کوئی گیا بھی نہیں، نہ چور آیا نہ کوئی آیا، کوئی میرے پاس نہیں آیا، لیکن میں ہوں، میرا دل میرے پاس نہیں ہے۔ اب ان اللہ والوں نے اعلیٰ حضرت کے دل کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کہاں ڈھونڈا؟ مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، پیچھے دیکھا، آگے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کہیں نظر نہیں آیا۔ جرمنی، جاپان، امریکہ، لندن، ان سب جگہوں میں دیکھا، کہیں نظر نہیں آیا۔ یہاں ایک بات بتا دو، آدمی اپنی غلطیوں کی بنیاد پر پکڑا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کسی کو پان کھانے کی زیادہ عادت ہے، وہ زیادہ تر آپ کو کہاں ملے گا؟ پان کی دکان پر ملے گا۔ اگر کسی کو زیادہ تر اسٹار اور گٹکا کھانے کی عادت ہے، وہ آپ کو دکان ہی میں ملے گا۔ کسی کو چائے پینے کی زیادہ عادت ہے، وہ ہمارے تبریز بھائی کے ہوٹل میں آپ کو نظر آئے گا، کہیں نظر آئے یا نہ آئے وہاں نظر آئے گا۔ تو ان اللہ کے بندوں نے سوچا احمد رضا کی کیا کمی ہے، کیا ان کی کمزوری ہے، تو دیکھا ہر اعتبار سے فنا فی الرسول ہیں، ہر اعتبار سے رسول اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہو نہ ہو وہی نظر آئے گا۔ پھر گئے مل گیا دل، اور ملنے کے بعد کہا اعلیٰ حضرت سنو، آپ کا دل ہمیں نہ مشرق میں نہیں ملا، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ اتر نہ دکن، کہیں نظر نہیں آیا۔ اگر نظر آیا تو بارگاہ رسول میں نظر آیا۔ وہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل درے روضہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد خدایا، تجھے حمد خدایا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں، وہ رہتے بریلی میں لیکن دل بارگاہ رسول میں، وہ رہتے بریلی میں، ان کا ہوش و خرد مدینے میں، اسی لیے تو کہتے ہیں جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے گئے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور پھر کہتے ہیں ارے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ جس کو کھجلی ہو جاتی ہے نا، کھجانے میں بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کو درد کا مزہ ہو، ارے اس رسول کی محبت میں تڑپنے کا جسے مزہ ہو، وہ کبھی دوا کی کوشش نہ کرے گا۔ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں، عظیم البرکت ہیں، پوری زندگی ان کی محبت رسول سے سرشار تھی۔ اور بھی کچھ واقعات ہیں، میں اپنے گفتگو کو یہیں ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو محبت رسول کا صدقہ عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت کے علم کے چند چھینٹے ہم سب کو نصیب فرمائے، اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا صدقہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔